دعوت اسلام میں تیری دھوم مچی ہو. آپ سے کچھ پوچھیں، ہم سٹارٹ کریں؟ جی ماشاءاللہ. کتنا عرصہ ہو گیا ہوگا مدنی ماحول میں؟ تقریباً یہ ہے کہ جب سالانہ اجتماع اپنا ہوتا تھا، بین الاقوامی اجتماع، جی جی کرنگی 3.5 نمبر میں، جی تو جی. وہ اجتماع بھی میں نے 2 یا 3 اٹینڈ کرے ہیں. ملتان کے اجتماع میں الحمدللہ جو ہے ہر سال جو ہے پابندی سے شرکت رہی ہے. کوئی بھی اجتماع جو ہے مس نہیں ہوا اپنی زندگی کا. اور پھر یہ ہے کہ وابستگی ہوتی رہی، آتے رہے جاتے رہے. کتنا عرصہ کتنا ہو گیا، ڈیوریشن کتنا ہو گیا؟ تقریباً میں 16 سال تو ہوئے. 16 سال ہو گئے. جی 16-17 سال. تو بہت چھوٹے سے ہوں گے آپ، 10-12 سال کے ہی ہوں گے آپ. اچھا جی. ماشاءاللہ. تو بہت خوب. تو کیسے بنا کیسے تھا ذہن؟ مدرسے میں داخل ہوئے تھے؟ لگتا ہے صحیح ہے. جی مدرسے میں داخل ہوئے، لیکن اس کا سبب یوں بنا کہ ہمارے ایک کزن تھے، جی جی. وہ ماشاءاللہ حافظ قرآن تھے. اچھا مرحبا. تو پھر ایک سلسلہ نکلا کہ نا ہر حفظ گھر میں ایک کروانا ہے حفظ بچوں ہونا کو. چاہیے، ٹھیک ہے. حافظ صاحب ہونے چاہیے. تو پھر ہمارے ایک دوسرے کزن تھے چھوٹے، دوسرے چچا کے لڑکے، وہ مدرسۃ المدینہ میں داخل ہوئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ ہمارے خاندان کے پہلے یہ سمجھ لیں مدنی منع تھے جو کہ مدرسۃ المدینہ میں داخل ہوئے. اور بہت اچھا لگتا تھا ان کو دیکھ کر کہ ہرا امامہ شریف، مدنی لباس اور براؤن چادر گلے میں ڈال کے اپنا ٹفن ہاتھ میں لے کے چلتے تھے وہ صبح. اور سلام وغیرہ چینجنگ ان میں آئی، تبدیلی آئی. جی جی جی. تو اپنے خاندان میں اس قسم کی کوئی باتیں ہوتی تھیں تو مجھے آگے آگے رکھا ہی جاتا تھا. تو پھر ہماری والدہ کا ذہن بنا. یہ سارا جو آج جس مقام پہ ہوں، یہ کہ ابتدا جو ہوئی نا میری والدہ محترمہ سے نا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا، ان کا ذہن بنا کہ آپ کو مدرسے میں جو ہے وہ داخل کرا دینا چاہیے. اور وہ جو بیہیویئر تھا اس مدنی منع کا، آپ کے جو کزن کا، جو مدرسہ المدینہ میں گئے اور ٹرانسفارم ہوئے، ان کی بیہیویئر میں چینج آیا، تو اس سے انسپائر ہوئی آپ کی والدہ. جی الحمدللہ. خاندان میں ایک مطلب کیفیت بنی کہ یار بچوں کو اس طرف راغب کروانا چاہیے. جی. تو آپ کا انتخاب ہوا. ہاں کہ بھائی ایک اور ہو، ایک نہیں رہے، ایک اور ہو. ماشاءاللہ. تو پھر اچھا، تو آپ کو مدرسے میں داخل کروا دیا گیا؟ مدرسے میں داخل اسکولنگ چل رہی تھی آپ کی؟ ہاں اسکولنگ چل رہی تھی، اور میرے دیگر جو کزن وغیرہ تھے ان کے ساتھ میں اسکول جاتا تھا. اور پھر یہ ہے کہ آپ کو جب بتایا گیا کہ بھئی آپ کو مدرسے میں داخل کروایا جائے گا اور آپ کو یہاں پڑھنا ہے اور یہاں جب یہ آپ کی فیلڈ ہوگی، تو آپ کی اس وقت کیا فیلنگز تھیں؟ جب مجھے پتا چلا کہ اب میرا مدرسے میں داخلہ ہونے والا ہے نا، جی جی، تو میں اپنے اس کزن کے پاس پہنچا. اچھا، میں نے کہا کہ بھائی بتائیں کیا کیا ہوتا ہے نا مدرسے میں کیا کیا ہوتا ہے؟ مدرسے میں کیا کیا ہوتا ہے. ایک شوق ہوا. اچھا، ڈر رہے تھے یا خوش تھے؟ خوش تھا. خوش تھے. میں مدرسے جاؤں گا نا. ماشاءاللہ. اور خوشی کی کوئی خاص وجہ؟ مدنی منع جیسے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے کہ ان کو ایک نئی چیز، فیلڈ چینج ہو رہی ہوتی ہے. اچھا، تو ٹائمنگ چینج ہوتی ہے، لمبا ٹائم ہے 8 بجے سے 4 بجے تک. میں بھائی ہوتا کیا کیا ہے آپ ذرا کچھ بتائیں. تو کچھ بتاتا پھرتا آپ خود چل کے دیکھیے گا. اچھا. تو میں یار کچھ تو بتائیں نا آپ یار. تو بولے نہیں آپ خود چل کے دیکھیے گا. اس نے بہت اچھے انداز سے میرے کو ایک جستجو رہی نا. بہرحال مدرسے کے اندر داخلہ ہوا، اور پھر یہ وقت آیا کہ بھائی داخلہ میرا ہو گیا. اب میرے کو اگلے دن سے مدرسہ جوائن کرنا ہے. گھر والے بھی خوش، والدہ نے، والد صاحب نے بہت شفقت فرمائی، بیٹا آپ نے پڑھ کے نکلنا ہے. کیونکہ حفظ کا مرحلہ ایسا ہوتا ہے کہ مدنی منوں کو میں ایک عرض کرتا چلوں کہ شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ داخل نہ ہونے دے. جس میں ایک پورا واقعہ بھی ہے نا کہ وہ شیطان پوچھتا اپنے چیلوں سے کیا کیا کام کرے. تو کہتا ہے کہ میں نے آج جو ہے ایک بچے کو مدرسے آنے سے روک دیا. تو شیطان اس بات پہ بہت خوش ہوتا ہے اور وہ اپنے سینے سے لگاتا ہے اس کو، چیلے کو، کہ یہ کافی لوگوں کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا اگر یہ مدرسے چلا گیا. تو اسی طرح ہے کہ والد صاحب نے، والدہ نے ذہن بنایا کہ بھائی پڑھ کے نکلنا ہے. ماشاءاللہ. تو الحمدللہ یہ ہے کہ آزمائش آتی ہے. مدنی منع جو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ میری وابستگی زیادہ مدرسۃ المدینہ سے، مدنی منوں سے ہے، اور والد سرپرست کی خدمت میں عرض کروں گا کہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ شیطان یہ اس کو سٹارٹ نہ کرنے دے. ذہن نہیں بننے دیتا. ٹھیک ہے. ذہن بن جاتا ہے تو جیسی ابتدا ہوگی تو اس وقت آزمائش آ جائے گی. بیچ میں 8 پاروں میں، 12 پاروں میں، 20 پاروں میں، 25 پاروں میں یہ ہے کہ بہت زیادہ آزمائش ہوتی ہیں. اور پھر جب اینڈنگ چل رہا ہوتا ہے، ان کو اندازہ ہوگا جن کے مدنی منع حافظ ہیں تو ان کا اندازہ ہوگا کہ جب اینڈنگ کی طرف جا رہا ہوتا ہے بہت زیادہ آزمائش ہو جاتی ہے. اگر یہ حافظ بن جائے گا تو یہ ہے کہ کافی لوگوں کو سنبھال لے گا، خود تو جنت میں جائے گا، دوسروں کو بھی داخل جنت فرمایا اگر بعمل ہوا تو اس کے بعد جو ہے اینڈ میں جو بہت مسئلے مسائل وہ پیدا کرے گا کہ ختم نہ کرنے دوں. شروع میں تو ہمت رکھیں. اس میں بچوں کی حوصلہ افزائی جو کریں گے
ان کے والد سرپرست اور ایک استاد، ٹھیک ہے نا، ان کا ایک بہت بڑا دخل عمل ہوتا ہے. تو اپنے مدنی منوں کی خوب اچھے انداز سے حوصلہ افزائی فرمائے، جیسے کہ الحمدللہ عز و جل میرے والد صاحب نے، والدہ نے، گھر والوں نے، میرے اہل خانہ نے الحمدللہ بہت اچھے انداز سے میری حوصلہ افزائی فرمائی. پھر یہ ہے کہ مدرسے میں جب داخلہ ہوا، اب یہ ہے کہ امامہ شریف مجھے باندھنا تو آتا نہیں تھا، اب یہ ہے کہ مدنی لباس پہنا اور ایک شوپر میں ڈال کے امامہ جو ہے میں گھر سے چلا. بہن آئی ہماری. اچھا، آپ ویسے ایک ذہن میں میرے آ رہا ہے خیال نا، آپ اپنے سلسلے میں مدنی منوں کو اس طرح سے ترغیبیں دلاتے ہیں، بھائی جلدی سے اٹھ جانا، جی مدرسے چلے جانا، یہ کر دینا. آپ بالکل سچ بتائیے گا. دیکھیں اب اتنے سارے مدنی منع ہو سکتا ہے سن بھی رہے ہوں گے، جب آپ کو پہلے دن اٹھایا گیا تھا تو آپ اٹھ گئے تھے یا آپ نے آئیں بائیں شائیں تو نہیں کی تھی؟ اچھا، میں اس میں تھوڑا سا یہ عرض کر رہا ہوں نا کہ میں نے اپنے جو کزن تھا اس کے پاس جاتا تھا بار بار کہ بھائی بتائیں تو کیا ہوتا کیا ہے، میرے کو خوشی تھی. اچھا اچھا، ٹھیک ہے، بس ایک آواز لگنے کی دیر تھی اور میں نے اٹھنا تھا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور خوشی خوشی آج مدرسے جا رہے ہیں. اب یہ بھی ایک وہ نیا تھا کہ ٹفن بھی ہوگا، آج تم مدرسے میں کھانا کھائیں گے. ٹھیک ہے، گھر سے اچھا سا کھانا دیا والدہ محترمہ نے. بہرحال ہم اپنے وین میں گئے، جب گاڑی کے اندر داخل ہوئے تو مدنی منع تھے. اب سفر ہے وہاں والا ہے، بہت دیکھ کے دل کو خوشی ہوئی کہ آج میں بھی مدنی منع بن گیا. ماشاء اللہ. تو پھر اس کے بعد جو ہے تربیت یہ تھی اساتذہ کی، قاری صاحبان کی مدنی منوں کے، کہ راستے بھر جو ہے نا، راستے بھر جیسی کوئی مدنی منع آیا اگر نیا ہے، اگر اس نے دعا نہیں پڑھی سفر کی تو آپ دعا پڑھا دیں. اچھا ماشاء اللہ. یہ مدرسہ المدینہ کی خاصیت ہے یہ کہ الحمدللہ جیسے میں داخل ہوا تو سلام وغیرہ ہوا، تو میں نے آپ نے کہا نیا داخلہ ہے، دعا وغیرہ پڑھی آپ نے، کچھ بھی نہیں آتا ہوں یہ تو دعا وغیرہ پڑھی. دعا پڑھنے کے بعد جو ہے تربیت یہ تھی کہ نعتیں پڑھتے ہوئے آنا ہے. اللہ اللہ. ہم پورے راستے جو گاڑی میں جو ہے نعتیں پڑھتے آتے، اور پھر جب ہم سیکھے نعتیں پڑھنے تو پھر ہم دھومے مچاتے تھے. تمام مدنی منع مل کر جو ہے مطلب گاڑی میں ہی گاڑی میں ہی اللہ اللہ گاڑی میں یہ ہے کہ بہت ایک اچھا ماحول ہے. دیکھ رہے ہیں آپ، دیکھ لیں آپ. تو خوشی خوشی ہم اپنے مدرسے کے اندر داخل ہو، گیٹ آیا بھائی اب یہ ہمارا مدرسہ ہے. اب میں کھڑا ہو سوچا پتہ نہیں کیا ہوگا، ہمارے گھر میں دیکھتے رہنا آج کیا ہوگا. تو سب سے پہلے دعائیں مدینہ ہوئی الحمدللہ عز و جل. جیسی دعائیں مدینہ ہوئی تو سب سے پہلے تلاوت کلام مجید، وہ بھی مدنی منع چھوٹا سا کر رہا ہے. بہت خوشی طبیعت میں بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا. پھر قطاریں جو اپنے اپنے درجوں میں چلے گئیں، رجسٹر میں نام تو آیا نہیں. جب حاضری ہو رہی تھی نا تو ایک اچھا انداز ہے مدرسہ المدینہ میں، اسکول میں یس سر جو آئے ویسے حاضری ہوتی تھی. اب جب نام پکارا گیا مدنی منوں کے محمد عامر اتاری، تو وہ کہے کہ لبیک، ہمارے مدرسے میں یہ نظام ہے. تو وہ پھر حاضری سے ہی متاثر ہو گئے. پھر قاری صاحب کی جو شفقت تھی نا، بولنے کا انداز کہ آپ کا نیا داخلہ ہوا ہے، میں جی الحمدللہ. پھر میرا نام وغیرہ لکھا گیا. پھر اس کے بعد جو ہے مزید جو ہے سلسلہ آگے بڑھتا رہا کہ وضو اس طریقے سے ہوتا ہے. مدنی منع مجھے اپنے ساتھ ساتھ رکھتے تھے. اور پھر جب کھانا کھانے کے لیے نا کہ کھانا کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا گیا. اب سب سے پہلے یہ پہلی میری زندگی کا وہ تھا ایکسپیرینس تھا کہ ایک مدنی منع کھڑا ہوا، میں کھانا کھانا شروع کر دیں، دسترخوان بچھا کھانا کھانا شروع کریں. نہیں بھائی ابھی نہیں کھانا ہے. کیوں بھائی؟ ابھی دعا ہوگی نا کھانا کھانے سے پہلے. تو ہم کھانے کا وضو کر کے اول آخر جو تھی ترکیب وہ ہے کہ ہاتھ دھو کر. ہمیں ہاتھ دھونا تو صحیح ہے، گھر میں بھی اس طرح ہوتا تھا. اب وہ دعا ہوئی، یہ بڑا ہے کہ نیا تھا ہمارے لیے. پھر اس کے بعد جو مدنی منع لقمہ اٹھائے یا واجدو، اللہ اللہ سمجھ لیں، یا واجدو اس نیت سے بھی کہتے تھے کہ دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی یاد آ جائے. اور ایک ہمارا کمرہ جو درجہ تھا ہمارا وہ گونجرا اٹھا تھا کہ یا واجدو جو بھی لقمہ کھائے. پہلے دن تو ہم دیکھتے ہی رہے اور کچھ اس قسم کا سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اب کیا کریں. بہرحال بہت اچھا لگا، بہت متاثر ہوئے. پھر مدنی منوں نے جو اس وقت کے تھے ہمارے ساتھ کے انفرادی کوشش بہت اچھے سے ماشاءاللہ مزید آگے بڑھتا رہا، سلسلہ آگے بڑھتا رہا. پھر اس کے بعد جو ہے ذہن ملا کہ بھائی گھر والوں کو بھی اس ماحول سے وابستہ کریں. قاری صاحبان کی شفقت، اس وقت جو ہے مدنی مقابلے ہوا کرتے تھے جی جی، تو تلاوت کے، نعت کے، بیانات وغیرہ کے، اور اس وقت ہوتا تھا ذہنی آزمائش. اچھا ماشاءاللہ. قاری صاحبان بہت شفقت کرتے تھے، بہت شفقت کرتے تھے. اور یہاں تک کا ذہن بنا تھا میرے چھٹی کوئی نہیں کرنی. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، چھٹی کرتا تھا اگر کوئی مجبوری کے تحت. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرے پاؤں میں نا دانے ہو گئے تھے کچھ. جی جی. اور میری والدہ کی بہت زیادہ محنت تھی نا، بہت زیادہ محنت تھی. گاڑی کیونکہ گھر سے دروازے سے لینے آتی تھی تو پاؤں میں دانے وغیرہ تھے. تو اس پہ کچھ ایسے ہے کہ میرے کو تکلیف ہوتی تھی. تو والدہ نے کہا کہ بیٹا چھٹی نہیں کرنی ہے آپ نے نا. تو میں اپنی والدہ کے بیان نہیں کر سکتا میں آپ کو والدہ کی کیا محنت ہے. تو میں کپڑا ڈال لیا کرتا تھا، بیٹا چھٹی نہیں کرنی. اور ادھر اساتذہ کا بھی فون آیا کہ بھائی ان کو گھر مدرسے بھیجیے نا.
ان سے یہ کام ہے پڑھائی، اور بہت اچھا ایک تعاون تھا استادوں کا، گھر والوں کا بہت اچھا تعاون تھا، ماشاء اللہ. جس کی وجہ سے میں آج اس مقام پر ہوں نا. پھر اس کے بعد جو ہے مدرسے میں داخل ہوئے، چند ہی دن ہوئے تھے، ماہ ربیع النور شریف تشریف لے آیا. اللہ اللہ، یہ تو سبحان سمجھ لیں ایک اللہ. سونے پہ سہاگا تھا کہ اجتماع میلاد میں جو آتا ہے ربیع النور شریف کی بارے تمام مناتے جشن ولادت، لیکن جو دعوت اسلامی کا ایک انداز ہے، مخصوص انداز، سبحان مرحبا یا مصطفیٰ، تو یہ مدرسہ ہمارا گونج رہا اٹھا تھا. درجے سجا رہے ہیں، پورا مدرسہ سجا ہوا ہے، اور بہت ہی کہ اسلامی نظام ہے مدرسۃ المدینہ میں. تو بہرحال ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو پھر ربیع النور شریف کا مہینہ آیا، نعرے لگے، تو میں نے بھی چند نعرے یاد کر لیے. تو پھر وہ میں بھی نعرے لگانے لگا، گھر پہ نعرے لگانے لگا. پھر وہ پہلا جب سال تھا تو مدرسے میں آپ جھنڈے لے کر آئیں. اب جھنڈے کہاں سے لائیں، وہ قاری صاحب نے بتایا بھائی یہاں سے لیں فیضان مدینہ سے. وہ جھنڈا لیا. اب میں نے ایک جھنڈا تھا میرے پاس نا، اب میں دوسرا جھنڈا بھی ہو گھر پہ تو لگاؤں، یہ تو مدرسے آنے جانے کے لیے، گھر کے لیے کیا لوں. تو پھر میرے والد صاحب نے مجھے ایک جھنڈا دلایا، اور پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ ہمارے گھر کے اوپر جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جھنڈا شریف جو ہے نصب کیا گیا. اور ہم نے جب وہ جھنڈا لگا بہت خوشی ہوئی. ذہن بنا یہ کم ہے، ٹھیک ہے، پھر اپنے پیسے جمع کرتا، آئندہ سال 12 جھنڈے کے پیسے. اس کے بعد جو ہے پھر آدھی گلی سجائی جھنڈوں سے، اس کے بعد پوری گلی سجائی جھنڈوں سے، پھر اس کے بعد جو ہے کیا لائٹنگ بھی ہونے چاہیے، سب اپنے پیسوں سے کرتا تھا میں. پھر اس کے بعد جو ہے پوری آدھی گلی میں لائٹنگ کری، پھر اس کے بعد پوری گلی میں لائٹنگ کری. الحمدللہ یہ سلسلہ بڑھتا رہا نا ربیع النور شریف کے حوالے سے. اور پھر یہ کہ مدنی مول سے وابستہ جس دن میں مدرسے میں داخل ہوا، یہ کہ پہلے جیسے بچے ہوتے ہیں کہ اسکول وغیرہ پینٹ شرٹ وغیرہ پہنتے ہیں، تو یہ سلسلہ تھا میرا نا. لیکن جیسے میں مدرسے پہلے نا یہ سلسلہ تھا، لیکن جیسے میں مدرسے میں داخل ہوا، اب میں گھر پر آیا تو ایک والدہ صاحبہ نے جو ہے بہت حوصلہ افزائی فرمائی. میں نے تہیہ کر لیا تھا انشاءاللہ سے اب جو ہے امام شریف نہیں اپنے سر سے اتاروں گا. اچھا، تو یہ ذہن کہاں سے ملا تھا؟ یہ مدرسے سے ہی، قاری صاحبان اور پھر یہ جو مدنی پھول عطا فرماتے تھے. اب میرے پاس شلوار قمیص تھے جو گھر کے عموماً لباس ہوتے ہیں، جی، لیکن میرے پاس مدنی لباس جو ہے ایک ہی تھا. ٹھیک ہے. تو پھر وہ میں نے تہیہ تو کر لیا تھا، اب جو ہے پینٹ شرٹ کو ہاتھ نہیں لاؤں گا نا، یعنی کہ پہنوں گا نہیں. ماشاءاللہ. اس کے بعد جو ہے جتنے بھی جو میرے سوٹ تھے گھر کے لباس وغیرہ، امام شریف پہ استقامت ہو گئی تھی. اب یہ کہ والدہ صاحبہ نے بھی اور یہ ہے کہ گھر والوں نے بھی بہت حوصلہ افزائی کری، تو پھر میں نے جو مدنی لباس اور تیار کرنا شروع کر دیا. اب یہ ہے کہ الحمدللہ امام شریف پر تو استقامت ہو گئی تھی ماشاءاللہ، کہ کہیں پہ بھی جانا ہے امام شریف کے ساتھ نا. پھر مدنی لباس 1، پھر 2، پھر 3. آج آہستہ آہستہ جب وہ چھوٹے ہوئے، اب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں لباس چھوٹے ہیں ہم بڑے ہوئے. وہ سلسلہ میں کہتے ہیں کہ کپڑے چھوٹے ہو گئے، تو کہتے ہیں کپڑے تو اسی جگہ پر ہی تھے، ہم بڑے ہوئے، تو وہ کپڑے ہمارے استعمال میں نہیں آ سکتے تھے. تو اب یہ رخصت ہوئے. اب ظاہر بات ہے نئے سوٹ بنتے رہے مدنی لباس، اور یہ ہے کہ ایک وقت آیا کہ سارے جو ہے مدنی لباس تھے میرے پاس. ماشاءاللہ. اب خاندان میں آنا جانا، پہلے آنے کا اور جانے کا انداز کچھ اور تھا، ٹھیک ہے، کسی اور طریقے سے آتے تھے جاتے تھے. اب جب پہلی مرتبہ نانی کے گھر یا دادی کے گھر جانا ہوا، اب کیسے جائیں، ایک وہ ہچکچاہٹ ہے. لیکن الحمدللہ میرے اندر وہ نہیں تھی، میں امام شریف کے ساتھ جائیں گے. تو امام شریف کے ساتھ میں گیا، اور جس نے ہمارے خاندان میں والوں نے اتنی حوصلہ افزائی کری کہ میرا ایک ہوتا ہے دل، کسی نے دل توڑ دیا آپ کا نا، تو یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ مدنی منا کوئی ایک اچھا کام کرے اور ارے کیسے لگ رہے ہو، کیا کر لیا یہ، ہاں اس قسم کی جو باتیں ہوتی ہیں، نہ جانے کون سی بات جو ہے کون سے مدنی منع کا دل توڑ دے آپ کے. تو یہ میں مدنی چینل کے ناظرین کو مدنی پھول دینا چاہوں گا. اگر کوئی مدنی منا اچھا کام کرتا ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتا ہے اور وہ کوئی اچھی بات بتا رہا ہے، تو اس کی بات میں آپ شامل ہوئیں، اس کی بات توجہ سے سنیں. تو الحمدللہ جو آپ کی اس میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے حوصلہ افزائی. جی، حوصلہ آپ کے خاندان والوں نے آپ کی حوصلہ افزائی کی، آپ کے والدین نے آپ کی حوصلہ افزائی کی، آپ کے اساتذہ نے آپ کی حوصلہ افزائی کی. الحمدللہ. یعنی میں سوال اگر قائم کروں بالفرض کہ اگر ان کیس آپ کو کوئی اس وقت کچھ کہہ دیتا اس طرح سے، کوئی یعنی کہ جھاڑ دیتا، کوئی ایسا ہوتا، تو ایک مطلب خطرے والی بات تھی، رسک والی بات تھی کہ شاید نہیں، اتنا حوصلہ مل چکا تھا، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے نا. اور جو فیضان مدینہ میں پاپا کی مدنی پھول سن کے، یہ کہ فیضان مدینہ میں آتا ہی تھا، لیکن بیان وغیرہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا اتنا خاص نا، وہ کفل مدینہ اور پھر یہ اتنا کچھ خاص سمجھ نہیں آتا. لیکن یہ ہے کہ میں نے جب مدنی مول سے وابستہ ہوا یعنی مدرسے میں داخل ہوا، میں نے اپنے پرانے دوستوں کو زیادہ وقت نہیں دیا. اچھا. میں نے کہ ایسا نہ ہو کہ میرے ذہن میں یہ بنا ہوا تھا میں ان کے پاس جاؤں گا، میں ایسے لوگوں سے کتراتا تھا جن کے پاس بیٹھنے سے میرا دل ٹوٹے گا.
ٹھیک ہے. میں نے کہ اس پہ چلتا رہا کہ میں نے بیٹھنا نہیں ہے. اچھی صحبت کی تلاش. ہاں اچھی میں کہ اپنے ہلکے کے اسلام بھائی جو ہوتے تھے اور والدہ کے ساتھ والد صاحب کے ساتھ جو مدرسے سے سیکھا وہ ان کو بتاتا تھا کہ بھائی یہ جب پہلی مرتبہ مجھے یاد ہے کھانا کھا رہے تھے اور مجھے پتہ چلا تھا کہ برتن کو جو دھو کے جو ہے پی لینا. مجھے فضیلت نہیں پتہ تھی نا, باپ پر سے سنا تھا, مجھے فضیلت ذہن میں نہیں تھی. میں کہ یہ بہت اچھا یہ کریں سب نا. اچھا ماشاءاللہ. میں نے اپنی والدہ کہا میں یہ بہت اچھا یہ کرنا چاہیے نا. تو الحمدللہ اس وقت جو ہے پتہ چلا, فوراً اس پر عمل کر لیا. سبحان اللہ. گھر پہ گیا, وہ جو پلیٹ وغیرہ تھی اس کو پانی وغیرہ کھانے کا صاف کریں بھائی ورنہ شیطان کھائے گا اس کو, بچا اس کو پھر صاف کرا. سب نے عمل کیا اس پر. ہاں جی الحمدللہ. جو دیکھیں یہ ہے. اور اچھا پھر اجتماع کا بھی آپ نے تذکرہ کیا نا کہ اجتماع میں آپ آنا جانا شروع ہو گیا تھا. پہلے اجتماع کا کوئی احوال تو سنائیں, حال سنائیں, کیا ہوا تھا, کیسے آئے تھے, کیا لگا؟ یہ ہے کہ چھوٹے ہو جاؤ گے کیسے نا جی, کیسے جاؤ گے, ذمہ داری ہے کہ چھوٹے. تو پھر میں اپنے کزن کے ساتھ جاتا تھا نا. جی جی. میری والدہ ان کے ہاتھ بیچتی تھی, میں ان کے ساتھ آتا تھا فیضان مدینہ میں. تو جیسی فیضان مدینہ کی سیڑھیاں جو ہیں اپنی ان کے اوپر چڑھا تو اتنی بڑی عمارت ہے نا, دیکھ کے مجھے اتنا اچھا لگا, خوش ہو گیا نا, میں خوش ہو گیا. پھر وہ والد صاحب سے اس وقت جو ہے بھائی اجتماع میں جا رہے ہو تو میرے کو 20 روپے دیتے تھے. جی جی. اس وقت کیسٹ جو ملتی تھی مکتبۃ المدینہ سے میں 18 روپے کی تھی. ٹھیک. تو مجھے کیسٹ کا بڑا شوق تھا, نعتوں کی اور پاپا کے بیانات کی. ایک اچھا خاصا ڈھیر لگا تھا, سنتا تھا اس کو روزانہ. اور پھر اتنا شوق ہوتا تھا, ٹیپ ریکارڈ ہوتا تھا چھوٹا سا, ایک ذرا بڑا اس میں تھا, تو میں رات کو ہی سنتا تھا وہ اپنے ساتھ رکھ کے. اس کو لگائی کہ کون کون سے اس کے اندر کلام ہے, پاپا نے کیا کیا باتیں بیان فرمائی, رات کو ہی سن لیا کرتا تھا. فیضان مدینہ سے میں چلا جاتا تھا, چھوٹا تھا تو رات کو ہی سن لیا کرتا تھا. پھر یہ ہے کہ الحمدللہ پھر جو مدرسۃ المدینہ کے میرے ساتھ کے جو میرے علاقے کے اسلام بھائی تھے, جو دوست تھے, پھر ہم لوگ ایک دوسرے کو صدائے مدینہ میں اٹھاتے تھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مرحبا. میرا تو ایک مرتبہ تو باغ مدینہ ہو گیا ماشاءاللہ. کہ میرا ایک اسلام بھائی تھا, میرا دوست تھا جو مدرسے میں ساتھ پڑھتا تھا. اب جیسے کہ فجر کی جماعت ہے 6 بجے, تو میرے پاس 5 بجے ہی آ گئے, 1 گھنٹہ پہلے آ گئے نا. اب دروازہ بیا اٹھ کے تو میں باہر آ گیا. تو بھائی کیا بولے, چلیں نماز کے لیے. میں بھائی 1 گھنٹہ ہے ابھی, آپ آ گئے پہلے. تو بول رہے ہیں چلو یار اب یہاں بیٹھ کے نا کچھ ہم ذکر و اذکاری کر لیتے ہیں. مسجد بھی اس وقت نہیں کھلی تھی, پھر اذان ہوئی, پھر ہم لوگ جو ہے الحمدللہ دوسرے اسلامی بھائی کو اٹھایا, پھر مسجد کے اندر پہنچتے تھے. یہ ایک مدنی جب منع تھے اس قسم کا ایک ماحول بنا ہوا تھا ماشاءاللہ. میں فیضان مدینہ میں جب آتا تھا تو سب سے آگے بیٹھوں گا, ذہن میں تھا سب سے آگے بیٹھتا ہے. تو نیچے باپا بیان فرماتے تھے, اب تو یہ اوپر کا یہ بن گیا, نیچے باپا بیان فرماتے تھے. جالا لگا ہوتا تھا تو سمجھ لیں اس کو یوں کہہ لیں جالا پکڑ کے سنتا تھا. جو گرل جو لگی تھی جالا سے بنا ہوا تھا اس کو پکڑ کے سنتا تھا. پاپا کی بہت قریب سے زیارت ہوتی تھی. اور سعادت کی بات یہ ہوتی تھی کہ پاپا کے گلے میں ہار وغیرہ اسلام بھائی ڈالتے تھے نا, تو ان کو سعادت نصیب ہوتی تھی. اب یہ کہ باپا حوصلہ افزائی کے لیے کہ یہ ہار جو ہے میں اب یہ کہ ساتھ تو لے آتے نہیں تھے, یہ کسی نہ کسی کو عطا فرما دیا کرتے تھے. تو کافی مرتبہ ایسا ہوا کہ امیر سنت کے جو گلے کے ہار تھے, ٹھیک ہے نا, پھول, حقیقی پھول, گلاب کے پھول, الحمدللہ وہ منظر بھی میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ہم بیٹھا کرتے تھے. اور پھر وہ جب صلاۃ والسلام ہوا, اب پاپا کے گلے کے ہار وہ اسی رکھے ہوتے تھے اسلام علاقے, تو پاپا نظر دہرائی تو مجھے کافی مرتبہ عطا فرمائے. اور پھر میں جمعے کی نماز کوشش کر کے یہیں پڑھا کرتا تھا. ایسے حالت نہیں, اب تو آپ کو پتہ ہے کہ کس قسم کے معاملے ہو گئے, تو پاپا جمعہ ادا فرماتے تھے, یہیں پہ پڑھایا کرتے تھے. تو درود پاک ہوتے تھے, صلاۃ والسلام ہوتا. تو ایک مرتبہ ایک اسلامی بھائی نے پاپا کو لا کے گلدستہ دیا نا. جی جی. گلدستہ دیا تو اس میں بہت سارے پھول تھے. اچھا میرے ذہن میں تھا ملے گا میرے کو یہ, کیونکہ میرے کو ہی ملتا ہے, یہ ذہن میں تھا نا. تو اب وہ کافی سارے اسلامی بھائی وغیرہ کھڑے ہوئے, اب میں تھا چھوٹا مدنی منا نا. تو پھر اس میں پاپا نے اب گلدستہ ہاتھ میں آیا, کسی نے دیا, پاپا کسی نہ کسی کو عطا فرمانا ہے یہ تو مجھے پتا تھا. اب ادھر دیکھا تو پاپا نے مجھے عطا فرما دیا, جو میرے دل میں تھا وہ ہوا. پھر اس کے بعد جو ہے میں پھول گھر پہ لے کر آتا تھا, وہ ایسی خوشی ہوتی تھی, گھر والے سے خوش. پھر اسلام بھائی کو جو میرے درجے میں تھے میرے ساتھی اسلام بھائی اور ہمارے ہلکے کے اسلام بھائی, ان سے مدنی فیس لیتا تھا. ان کو ایک پھول, پھولوں کی پتیاں, اسی طرح ایک پنجاب کے اسلام ہے تو بولے آپ 2-4 پھول دے دیں, ہم اس کو آگے تقسیم کریں گے. پھر وہ گھر پہ لا کے میری کوشش ہوتی تھی مرجھائے نہیں. میں لوگوں سے معلوم کرتا تھا پھول زیادہ دیر تک کس طرح فریش رہ سکتے ہیں نا, تو میں یہ مرجھانے نہیں چاہیے نا.
میرے کو بڑی خواہش تھی ان کو رکھتا تھا، ایک بوتل میں رکھوں، کبھی اس میں رکھوں، ایک کہاں رکھوں، یہ ہیں کس کے پھول، بابا کے پھول ہیں. سبحان اللہ. تو پھر وہ یہ بھی پھول ملے، ایسے ہی مدنی پھول ملتے چلے گئے الحمدللہ عز و جل. پھر یہ ہے کہ بہت ایک اچھی خوشگوار زندگی حوالے سے ہر صاحب کے امیر سنت کے دامن سے جو ہے پاپا یعنی کہ دامن سے وابستگی رکھی. پھر پاپا کے گھر میں ایک پاپا تحصیلیں ہوتی تھی اس وقت نا، تحصیلوں کا مدنی مشورہ ہے، تو میں چھوٹا سا تھا تو پوری تحصیل کے کافی ساری بسیں آئی تھی، پاپا کے گھر پہ تھا. تو ہم پہنچے، سیڑھیاں وغیرہ چڑھے تو کافی اسلامی میں بیٹھے تھے. تو ایک اسلامی بھائی نے بولا جگہ نہیں ہے، چھت پر تھا پاپا کے مدنی پھول عطا فرمانے تھے، پاپا کو مدنی مشورہ تھا تو جگہ نہیں ہے. ایک اسلامی نے کہا بھائی عطار کا دامن بہت بڑا ہے. یہ جو ایسی باتیں سنتے تھے نا دل روشن ہو جاتا تھا کہ سیکھتے تھے اپنے جو اساتذہ تھے اسلامی بھائیوں سے کہ پاپا کا دامن بہت بڑا ہے. اور الحمدللہ لگ رہا تھا کہ ایسے آ نہیں پائیں گے لیکن الحمدللہ سب آ گئے اور پھر قریب بیٹھے ہوئے تھے. اچھا ایک بڑی خواہش ہوتی ہے کہ جیسے یار ان کو اسکرین پہ دیکھتے ہیں، ایسے ایک بات چلتی ہے ان کو ٹی وی اسکرین پہ دیکھتے ہیں، مدنی چینل پہ دیکھتے ہیں یا پھر کسی کی آواز جو ہے کیسٹ میں سنتے ہیں، یار اس سے کبھی ایسی آمنے سامنے بات تو ہو تو اس کا ایک اچھا لگتا ہے. اب قریب ہو کے وہ جو عادت کے مطابق بالکل قریب ہو کے بیٹھے، باپا کا ایک تخت تھا، تخت کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے تھے اور باپا صوفے پہ تشریف فرماتے. اب یہ کہ میں کہ قریب تو تھا تو باپا نے فرمایا جو سادات اکرام ہے وہ اور قریب آ جائیں یعنی کہ اوپر بلائیں گے. تو میں پاپا کا صوفہ ایک اسلام ہے ان کے برابر میں چھوٹا سا بیٹھا. تو پہلی پاپا نے مدنی پھول عطا فرمائے تو پہلی مرتبہ جو وداؤٹ اسپیکر نا بغیر مائک کے جو باپا سے میں نے بات سنی ہے. ارے دیکھیں تو باپا کی آواز کیسی ہے، ایسے مائک پہ سنتے ہیں، کیسیٹوں میں سنیے ہے کیسی نا، ایسے بغیر اس کے. تو پاپا نے ایک اسلامی بھائی تھے، پاپا نے ایک تھرماس چلتا تھا نا گرین کلر کا نا، پاپا نے اسے پانی نوش فرمایا پھر اس کو ایسے کر کے رکھ دیا. جو میرے برابر میں اسلامی میں بیٹھے تھے انہوں نے اس کو گھما دیا، پتہ نہیں کیا دل میں بات ہے انہوں نے گھما دیا. تو پاپا نے پھر اس کو ایسے کر کے رکھا تو پھر انہوں نے گھما دیا. اچھا میں یہ دیکھ رہا ہوں بات نا. اب باپا نے ان سے فرمایا یہ پہلی مرتبہ میں نا بغیر مائک کے باپا کا یہ مدنی پھول لے رہا ہوں نا. تو باپا نے فرمایا کہ اس تھرماس جو ہے نا، یہ تھرماس جو ہے میں نے اس چیز کو اس کے منہ سے تشبیہ دی ہے، اس کا رخ ہے اور میں نے اس کو کعبۃ اللہ کی جانب رکھا ہوا ہے. سبحان اللہ. اے دعوت اسلام